ناظرین کرام، دنیا کا وہ شہر جو ہزاروں سال سے انسانی تاریخ، مذاہب، جنگوں اور امن کی علامت رہا ہے، ایک ایسا شہر جو 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ آج ہم بات کریں گے یروشلم کی مکمل تاریخ پر۔ یروشلم کی تاریخ کم و بیش 5000 سال پرانی ہے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی ابتدا قدیم کنعانی تہذیب سے ہوئی۔ اس وقت اسے اورشلیم کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے امن کا مقام۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا اور اسے بنی اسرائیل کا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جو یہودیوں کے لیے نہایت مقدس ہے۔ 586 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ نبوکد نظر نے یروشلم کو تباہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا۔ بعد میں فارسی بادشاہ سائرس اعظم نے انہیں واپس آنے کی اجازت دی اور دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا، جو 516 قبل مسیح میں مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خطے میں تبلیغ کی تھی۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا، دفنایا گیا اور بعد میں وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور شہر کو تقریباً مٹا دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 637 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یروشلم مسلمانوں کے زیر کنٹرول آیا۔ حضرت عمر پاک نے شہر میں امن قائم رکھا اور مسیحی و یہودی عبادت گاہوں کی حرمت کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی افواج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین کرام، 1517 سے 1917 تک یروشلم عثمانی خلافت کے تحت رہا۔ اس طویل عرصے میں شہر نے ایک نسبتاً پرامن دور دیکھا۔ عثمانیوں نے شہر کی دیواروں کی تعمیر نو کی، جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 1917 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے عرب ممالک نے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یروشلم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مغربی یروشلم اسرائیل کے قبضے میں آیا، جبکہ مشرقی حصہ، جہاں مسجد اقصی واقع ہے، اردن کے زیر انتظام رہا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے اپنا غیر منقسم دارالحکومت قرار دیا، لیکن اقوام متحدہ اور بیشتر ممالک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، یروشلم یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب کے لیے بہت مقدس ہے۔ یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو ہزاروں سالوں سے مذہب، جنگ، محبت، نفرت، طاقت، امن اور دعا کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں، بلکہ ایک روحانی علامت ہے جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ کیا یروشلم کبھی مکمل امن دیکھ پائے گا؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے ذہنوں میں گونج رہا ہے۔